أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوا اس کے کہ کوئی چوری چھپے کچھ سن بھاگے تو ایک شہاب ثاقب یعنی چمکدار شعلہ یا ٹوٹا ہوا تارا اس کا پیچھا کرے گا. شہاب و مبین کے معنی ہیں شعلہ روشن. دوسری جگہ قرآن میں اس کو شہاب ثاقب کہا گیا ہے، یعنی اندھیرے کو چھیدنے والا شعلہ. اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والے ستارے ہوں جنہیں عام طور پر شہاب ثاقب کہا جاتا ہے. ممکن ہے کہ ان سے مراد کسی قسم کی شعاعیں ہوں، مثلا کائناتی شعاعیں، کاسمک ریز، یا ان سے بھی کوئی زیادہ طاقتور شعاعیں جو ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئی ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی شہاب ثاقب ہوں جنہیں کبھی کبھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضا سے زمین کی طرف آتے ہیں، ان کی تعداد 10 خرب روزانہ ہے، جن میں سے 2 کروڑ وہ ہیں جو ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل کوئی ایک زمین تک پہنچتا ہے. ان کی رفتار بالائی فضا میں 26 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور کبھی کبھی 50 میل فی سیکنڈ بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو برائنہ آنکھوں سے بھی ٹوٹنے والے ستاروں کی بارش دیکھی گئی ہے. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف باٹینیکا کی جلد 15 میں لکھا ہے کہ 13 نومبر سن 1833 کو شمالی امریکہ میں صرف ایک مقام پر آدھی رات سے صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب گرے تھے. تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ شہاب مبین آگ کا ایک دہکتا اور چمکتا شعلہ ہوتا ہے جو ستاروں سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ابلیس 7 آسمانوں تک چڑھ جایا کرتا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطان کا اوپر کے 3 آسمانوں تک جانا بند کر دیا گیا، مگر وہ 4 آسمانوں تک جا سکتا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا لیکن جب ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کا تمام آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا. اب اگر وہ آسمانوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مکے میں ایک یہودی یوسف نامی رہتا تھا. اس نے جب آسمان پر ستاروں کی چال کو بدلتے دیکھا تو اپنے گھر سے نکل کر قبیلہ قریش میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ آیا اور پوچھا کہ اے گروہ قریش، کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. یوسف یہودی ماہر فلکیات نے کہا مجھے توریت کی قسم ہے تم غلطی کر رہے ہو. ضرور آج کی رات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں پیدا ہوا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو آسمانوں پر چڑھنے والے شیاطین پر پتھراؤ کیا جائے گا اور شیاطین آسمانوں پر جانے سے روک دیے جائیں گے. اس پر قریش دوڑے اور گھر میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آج رات حضرت عبداللہ کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری شکم میں آئے تو مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہ ہوا، مگر عالم خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کے شکم میں وہ فرزند ہے جو ساری مخلوقات سے بہتر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک کر سر کو بلند کیا. اس وقت ایک نور ہر طرف پھیل گیا جس نے زمین اور آسمان کے درمیان روشنی کر دی. اسی وقت سے شیطانوں کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا. قریشیوں نے بہت سے شہاب ثاقب ادھر ادھر دوڑتے دیکھے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید قیامت آنے والی. یہ تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے. غرض یہ کہ جب آسمانوں پر ستارے ٹوٹنے کو برسنے لگے تو تمام شیاطین گھبرا کر ابلیس کے پاس جمع ہوئے. اس سے کہا کہ ہم پر شہاب ثاقب برسائے جا رہے ہیں
ابلیس نے کہا کہ زمین پر کسی نئے حادثے کی خبر لاؤ، تو ابلیس لعین خود مشرق و مغرب میں پھرا تو اس نے آخرکار زمین حرم پر ملائکہ کا بے پناہ ہجوم دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام کو دروازہ حرم پر بطور سنتری دیکھا۔ تو ابلیس لعین نے جبرائیل علیہ السلام سے اجتماع کی وجہ پوچھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے۔ ابلیس نے پوچھا اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پھر پوچھا اس کی امت میں میرا کچھ حصہ ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ بس وہ خوش ہو کر واپس چلا گیا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔